اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال علی علیہ السلام الحذر الحذر فواللہ لقد ستر حتی کأنہ قد غفر۔ اس سے پہلے میں نے نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 29 پر گفتگو کی تھی۔ یہ حکمت نمبر آج 30 میں پڑھ رہا ہوں، بعض میں 29 بھی ممکن ہے، وہ آپ آگے پیچھے دیکھ لیجئے گا۔ امام فرماتے الحذر، ڈرو، الحذر ڈرو، 2 مرتبہ کہا ہے امام نے۔ ایک دفعہ ایک انسان کہہ دیتا ہے ڈرو، اور وہی ایک دفعہ امام معصوم کہہ دے ڈرو، تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دفعہ ایک عام انسان کہہ رہا ہے کہ ڈرو، ایک کوئی عالم کہہ رہا ہے کہ ڈرو، اور ایک اس سے بڑا عالم کہے، اور ایک دفعہ امام معصوم کہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کہے الحذر الحذر، یعنی ڈرو ڈرو، کس چیز سے؟ گناہوں سے، گناہوں سے ڈرو۔ فواللہ لقد ستر، قسم بخدا، امام فرماتے ہیں قسم بخدا اللہ نے جو ہے تمہارے گناہوں پر پردہ پوشی کیا ہے، یہاں تک کہ گویا اس نے معاف کر دیا ہے۔ اب یہ بظاہر ترجمہ ہوا، اب ایک ایک کلمے کی میں تشریح کرتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے الحذر الحذر من المعصیات۔ نہج البلاغہ کی ایک بڑی عمدہ شرح ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، انتقال کر گئے، میری کئی ملاقاتیں رہی ہیں ایران میں۔ کہتے ہیں گناہوں سے ڈرو ڈرو، امام فرما رہے ہیں قسم بخدا اللہ نے گناہوں پر تمہارے پردہ پوشی کی ہے۔ وہ افشا نہیں کر رہا ہے، وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ اگر وہ ظاہر کر دے تو ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، اور گناہ جو ہے انسان اس سے بچے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، یعنی لوگوں کے سامنے بھی معصیت نہ کرے، اور جب تنہائی میں ہو تب بھی معصیت نہ کرے۔ یہ 2 چیزیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، انسان بسا اوقات جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو خوب جو ہے متقی بن جاتا ہے، لیکن تنہائی میں اگر تقوی اختیار کیے ہو اور اس وقت گناہ سے پرہیز کر رہا تو یقیناً وہ متقی ہے، کیونکہ تنہائی میں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اگر اس وقت اللہ کے خوف سے جو ہے کوئی گناہ نہ کرے تو وہ متقی ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگوں کے درمیان ارے یہ صاحب دیکھ لیں گے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، لیکن تنہائی میں وہ تو دیکھ رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہی قیامت میں فیصلہ بھی کرنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کہاں جاؤ گے؟ اس کی مملکت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کی یہ دنیا سے فرار کر کے ہے کوئی جگہ؟ کوئی دوسرا اللہ ہے جو پناہ دے دے؟ اللہ کی مملکت سے، اللہ کی جو ہے حدود سلطنت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، لہذا دونوں جگہ بچے۔
لیکن ساتھ ساتھ ڈرو، یقیناً نہ کرو گناہ، لیکن اللہ بھی کتنا رحیم ہے، وہ کتنا ستار ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپائے گے۔ امام فرماتے ہیں اللہ نے تمہارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اس کی ایک صفت ہے ستار العیوب، وہ گناہوں کو مومنین کے کیا ہے؟ چھپائے ہوئے عیوب کو۔ جب وہ چھپائے ہیں تو یہ بتائیے بندوں کو ایک دوسرے کے گناہ چھپانا چاہیے یا نہیں؟ کوئی ہے دنیا میں جو کہے کہ میں معصوم ہوں سوائے ائمہ ہدی چہاردہ معصومین کے؟ خاندان عصمت و طہارت کے علاوہ ہے کائنات میں؟ ہر ایک کے یہاں عیب ہے دنیا میں، ہر ایک جو ہے گناہ کیے ہوئے ہے۔ تو اگر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے کسی کی طرف تو خود اپنے پہ نظر رکھے، اور آپ ہی کہتے ہیں اگر کوئی ایک انگلی اٹھاتا تو 3 ادھر آتی ہے اور ایک اوپر جاتی ہے، یعنی اللہ تو شاہد رہے کیا کر رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیں یوں ہوتی ہے، فلاں کی طرف انگلی اٹھی کہ ارے بھائی فلاں نے یہ گناہ دیا، تو یہ انگلی جو ہے اس کی طرف اٹھی، 3 انگلی خود اپنی طرف گئی، اور یہ اللہ کی طرف کہ پروردگار یعنی آسمان والے، حالانکہ اللہ ہر جگہ رہتا ہے لیکن اوپر کی طرف اس لیے توجہ دی جاتی ہے کہ رحمت کا نزول آسمان سے ہوتا ہے۔ تو یعنی اس سے یعنی اللہ تو شاہد رہے یہ کیا کر رہا ہے، یعنی یہ بھی آپ نظر میں رکھیں۔ تو یقین جانیے کہ لوگوں کو عیوب کو چھپائیں، ایک مومن دوسرے مومن کے عیب کو چھپائے، اور اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کر رہا ہے دنیا کا بدبخت انسان ہے، پھر اس کو نہ دیکھو کہ امامہ لگائے ہے یا آپ کے پیشانی پہ گھٹے کا نشان ہے، وہ دین کو نہیں سمجھا ہے۔ سمجھا ہوتا تو کبھی کسی کے عیب بیان، ہمیشہ لوگوں کے حسن کو بیان کرو، لوگوں کی اچھائیوں کو بیان کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے، حواری جو ان کے ساتھ میں رہتے تھے جنہیں ہم حوالی موالی کہتے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے تھے، حواری انہیں کہا جاتا تھا۔ وہاں پہ ایک ظاہراً کتا مرا پڑا ہوا تھا، اور ہر ایک جو ہے ناک بند کر کے ادھر سے گزر جا رہا تھا، جو بھی حواری ان کا آگے بڑھتا اور گزر جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رک گئے اور فوراً اس کے دانت کو دیکھ کر کہا کہ پروردگار نے اس کے دانت بہت خوبصورت پیدا کیا، کتا ہے، مر کے پورا جسم سڑ چکا ہے، جسم میں ایک خوبی رہ گئی کہ اس کا دانت خوبصورت۔ کیا مطلب؟ اگر ایک انسان کے یہاں 99 برائی ہو، ایک اچھائی ہو تو اس اچھائی کو بیان کرو، 99 برائی کو چھپاؤ مومن کے۔ ہے کوئی ایسا نکلے گا مرد میدان؟ مولوی نہیں نکلے گا، جلدی مولوی بھی نہیں نکلے گا، عام انسان ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے۔ اور اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو دین وہ سمجھا نہیں ہے، دین بہت حساس ہے۔ یہ پہن کے آ گیا لیکن علم یہاں سے نیچے بھیجے میں نہیں پہنچا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اللہ ستار العیوب ہے تو مومن کو ستار العیوب ہونا چاہیے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی انسان کو اپنے کو اخلاق پروردگار سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اخلاق پروردگار یعنی اگر اللہ ستار العیوب ہے تو انسان کو بھی چاہیے کہ دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالے، اس کے عیوب کو چھپائے۔ جب یہ کریں گے تب اخلاق الہی سے آپ آراستہ اور ہم ہوں گے۔ اور فرما رہے ہیں یہاں پر ایک حدیث مبارک، یعنی پروردگار اتنا چھپاتا ہے کہ انسان یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں بخش دیا گیا، اگرچہ وہ معاف نہیں ہوا ہے لیکن اتنا تاخیر کر رہا ہے چھپانے میں، اور انتقام بھی نہیں لیتا، گناہ پر جلدی انتقام نہیں لیتا۔ یہیں پر ایک اور صفت پروردگار کا ذکر کر دوں، بہت اہم ہے۔ مولا نے کیا کہا؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، تو یہاں ایک صفت ستار العیوب کو بیان کیا، دوسرے یہ اس کا رحم و کرم ہے جو چھپا رہا ہے، یہ دوسری صفت رحیمیت ہے۔ آپ دعائے جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ کہ جس کی رحمت جو ہے اس کے غضب سے پہلے ہے، مقدم ہے۔
اس کی رحمت پہلے ہوتی ہے، غضب بعد میں ہوتا ہے۔ تو یہاں دو صفت امام نے بیان فرمایا ہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو امام نے اس ایک حدیث میں اللہ کی اس دو صفت کو بیان کیا کہ اس نے چھپایا، یعنی ستار العیوب، اپنے رحم و کرم سے چھپایا، اس کی رحیمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اتنا چھپاتا ہے کہ وہ جلدی انتقام نہیں لیتا، یہ صفت حلیمیت کو بیان کیا۔ اللہ حلیم ہے۔ آپ جگہ جگہ قرآن میں دیکھ رہے ہوں گے نا، پڑھ رہے ہوں گے کہ وہ حلیم ہے، دیکھا ہے لکھا رہتا ہے نا اللہ حلیم ہے، یا اس کے اسما میں دیکھیں گے تو ایک حلیم لکھا رہتا ہے۔ حلیم کا معنی جانتے ہیں کیا؟ اگر ہمارے لیے لکھا جائے کہ ہم حلیم ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بردبار ہیں، یعنی ہم غصے کو پی جاتے ہیں۔ جب کوئی مومن غصہ نہیں کرتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حلیم۔ یعنی ایک انسان میرے پاس آیا، ایسی بات کہہ کے جا رہا ہے جہالت کی کہ میں وہاں پہ بھڑک اٹھوں، لیکن نہ بھڑکوں تو کیا ہے؟ میں حلیم ہوں۔ اور یہ ہونا چاہیے، ایک عالم، ایک مومن کی صفت ہونا چاہیے کہ وہ حلیم ہو، وہ بھڑکے نہیں، وہ غصہ نہ کرے۔ غور فرما رہے ہیں؟ حلم سے کام لیں، یہ معنی ہمارے لیے حلیم ہونے کے۔ اور اللہ حلیم ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے لیے جب حلیم کی صفت استعمال کی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بندوں سے جلدی انتقام نہیں لیتا، کافی مدت تک اسے مہلت دیتا ہے۔ ایک کلام میں امام نے 3 صفتیں پروردگار کو بیان کیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے ناحق بات اگر کوئی کہے تو اس پہ مطلب آپ خاموش نہ رہیے۔ ناحق بات الگ ہے، پردہ پوشی عیب بیان کرنا الگ ہے۔ حق کی بات تو بھائی، حلیم کی بات آئی کہ کوئی اگر کچھ کہے تو خاموش نہیں، غصہ ہونا وہ الگ ہے نا، غصہ نہ ہوئے، حق بات کہے کہ اچھا اتنا کہ گویا لوگ گمان کرتے ہیں اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، جبکہ معاف نہیں کیا ہے۔ موقع کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ غور کر رہے ہیں؟ اگر توبہ و استغفار کر لیا تو اللہ اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اگر توبہ و استغفار نہیں کیا تو پروردگار اس کی سزا ضرور دے گا۔ اور یاد رکھو، ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ سے کچھ باتیں، کیونکہ امیر المومنین کے جب چاہنے والے ہیں تو نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے میں یہ نہج البلاغہ کا ایک درس دے رہا ہوں، تقریباً یہ 30واں درس ہے آج، 2 درس یہاں دیا ہوں۔ میں جہاں جاتا ہوں، جہاں موقع و محل رہتا ہے وہاں درس دے دیتا ہوں۔ میں ایسا نہیں کہ کوئی خاص طور سے بلائے درس کے لیے، نہیں۔ ایک مولوی کو، ایک خدمت گزار قوم کو کیسے ہونا چاہیے؟ جیسے پیغمبر تھے۔ پیغمبر کے لیے کہا گیا ہے طبیب دوار بطبہ۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے پیغمبر کی یہ صفت بیان کیا ہے، طبیب دوار بطبہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بچپنے میں پہلے ڈاکٹر سے جو ہے جگہ جگہ اپنا وہ ایک بیگ لے لیتے تھے اور جاتے تھے ڈاکٹری کے لیے، تو جو چل پھر کر لوگوں کا علاج کرے اسے کہتے ہیں عربی میں طبیب دوار، یعنی گھوم کر علاج کرنے والا، خود مریضوں کے پاس جا جا کر علاج کرنے والا۔ تو کبھی جسم بیمار ہوتا ہے، کبھی روح بیمار ہوتی ہے۔ تو روح بیمار جب ہوتی ہے تو ایک مولوی، ایک خدمت گزار قوم، ایک عالم کا کام کیا ہے؟ وہ بھی جا جا کے لوگوں کی خدمت کرے، جا کے علاج کرے روح کا۔ تو پیغمبر ایسے ایک جگہ پہ بیٹھے نہیں رہتے تھے، طبیب دوار بطبہ، پیغمبر جا جا کے لوگوں کے روح کا علاج کرتے تھے اور لوگوں کی روح کو جو ہے پاک و صاف کرتے تھے۔ اور فرما رہے ہیں ایک عالم کو، ایک مولوی ایسا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں الحذر، الحذر امام نے شروع میں کہا گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر توبہ نہیں کیا تو اللہ سزا دینے والا ہے۔ اور جانتے ہیں دنیا میں اس کا ایک اثر کیا ہے؟ دنیا میں تمام کر رہا ہوں، حدیث مبارک میں وارد ہے موت الانسان بالذنوب اکثر من موتہ بالاجل۔ انسان کی طبعی موت جو ہوتی ہے اس سے زیادہ کہیں موتیں گناہوں کے سبب ہو رہی ہیں۔ اگر ایک علاقے میں مثلا 100 لوگ مر رہے ہیں تو 80 ایسے ہیں جو گناہوں کے سبب مر جا رہے ہیں، ابھی وقت نہیں آیا تھا، یعنی اجل، ابھی موت ان کی نہیں آئی تھی لیکن گناہوں کے سبب مر گئے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے
کہ گناہوں سے مرنے والے کی تعداد زیادہ ہے کس سے؟ جو اپنی موت سے مرتے ہیں. یہ حدیث، یہ روایت جتنی حدیث کی کتابیں ہیں تقریباً سب میں مل جائے گی. لہذا گناہوں سے امام نے 2 مرتبہ کہا، یوں ہی نہیں، امام نے 2 مرتبہ، اگر ایک تو امام معصوم الحذر ایک دفعہ کہہ دے تو کتنا معنی لیے، اگر اس کی تاکید کر دے الحذر الحذر، ڈرو ڈرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو سزا سے جو پروردگار کے یہاں سے ملنے والی ہے گناہوں پر، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں جو ہے موتیں جو ہے وہ گناہوں کے سبب ہو رہی ہیں. آج لوگ چند ہی سال میں مرنے لگتے ہیں، 50 سال میں، 40 سال میں. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جوان، یہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ گناہوں سے مرنے والے